اور نمبر 8 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. جو توحید کے رسیا ہوں ان سے محبت یہ ایمان ہے. جو سنت کا بول بالا کرنے کے درپے ہوں ان سے محبت ایمان ہے. جو شرک اور شرک کی غلاظتوں میں پڑے ہوں ان سے بغض و کراہت یہ ایمان ہے. اور جو بدعت و خرافات کے رضیہ اور دل دادا ہوں ان سے نفرت و کراہت اور دوری اور بعد یہ ایمان ہے. یہ جذباتی بیان نہیں ہے، کتاب و سنت کا ماحصل اس کا لب لباب ہے. نمبر 9 اہل بیت یا خصوصاً اہل بیت اور صحابہ کرام سے الفت و محبت. یہ حالانکہ دوستوں میں یہ آ گئے، لیکن خصوصاً اہل بیت کی اگر کوئی توہین کرے، صحابہ میں سے کسی صحابہ کی اگر کوئی توہین کرے تو یہ چیز برداشت کے باہر ہے، ناقابل برداشت ہے. یہ ایک مومن کا دل بے چین ہونا چاہیے، بے چینی اور اضطراب بہنا چاہیے کہ اہل بیت میں سے کسی کے تئیں کسی نے اگر کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسا لفظ استعمال کیا، کوئی ایسی حرکت کی جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، تنقیص ہوتی ہو اور اسی طرح سے استہزاء اور مذاق کے باب کھلتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا انکار اور ایسے لوگوں کا مثبت جواب نہیں بلکہ دندانے شکن جواب یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم میں کہ ہر شخص کی اپنے حد تک یہ یاد رکھیے گا صحابہ کے تئیں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. آج کتنے مسلمان ہیں جو پتہ نہیں کیوں، اب یہ تو وہی سمجھیں گے کیوں، صحابہ میں سے بعض صحابہ کو باقاعدہ نام لے کر کے انہیں باغی کہتے ہیں، جن کی صحابیت مسلم ہے، دنیا جانتی ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کون سا الو سیدھا کرتے ہیں یہ تو وہی جانے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے آج بعض نام نہاد مشہور اور معروف مسلمان بھی مدرسوں سے فارغین صحابہ میں سے بعض صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ اپنے وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں اور وہ کیفر کردار تک دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں. آج دنیا دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے 10واں حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا.